یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام ویکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ معصومین علیہ السلام کے سجدہ ریز ہو کر اس حق الیقین کے ساتھ کہ آل محمد کی عطا کردہ رزق سخن کی بھیک جو میرے کشکول سخن میں سمائی ہے وہ آپ سب مولا کے مومنین جتنے مولا کے منظور نظر مومنین ہیں استاد العلماء علامہ فضل عباس نقوی صاحب اور تمام میرے امام جو ذاکرین اور اہل بیت اور تمام مومنین منتظر پڑھنے والے موجود ہیں بارگاہ مقدس جامعہ صاحب الزمان کی سرزمین میں 15-14 کی شب اور آمد 15 جناب امام زمانہ کی آمد کا آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا اور اس دعا کے ساتھ خیر مبارک کہ آل محمد نے جو مجھے رزق سخن عطا کیا ہے وہ میرے لیے سعادت ہے کہ آپ کے سامنے پیش کرنا اور ماشاءاللہ میرے بھائی موجود ہیں میری بات پڑھیں گے کیونکہ میں نے درخواست کی کہ مجھے 2-3 جگہ اور پڑھنا ہے تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد آپ کو میں دے سکوں جو آل محمد کی سخن ہے لیکن جس انداز میں آپ سنیں گے اسی انداز میں پڑھوں گا آپ اور ہم ایک شعر سے انشاءاللہ مزاج ملائیں گے اپنوں کہا جاتا ہے نہیں کہ مزاج ملائیں گے تو آگے چلیں گے میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بلا کہ مزاج وہاں ملائے جاتے ہیں جو مزاج نہ آشنا ہو ہمارے مزاج تو یوم رس مل چکے ہیں اپنے لبیک یا حسین اور لبیک یا علی کی صدا علی ولی اللہ کی صدا یوم رس بلند کر کے ہم خاک شفا کے خمیر سے بنے ہوئے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کا یہ نہیں ہے کہ وہ جان ہے علی والا جہاں بھی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کی بھال ہے ہمیں اسی لیکن نعرے ادھر سے لگ رہا ہے تو ادھر سے بھی آنا چاہیے نعرہ ولی اللہ کے ہم انشاءاللہ لگائیں گے میرے ساتھ آپ جواب دیں گے ولی اللہ کا مومن کا ہے ایمان علی اور ولی اللہ مومن کا ہے ایمان آپ نے بولنا ہے میں نہیں بولنا مومن کا ہے ایمان بولے گا تو انشاءاللہ میں اگلے بزرگا مومن کا ہے ایمان کھل کے بولے ناراضی کا سے
ہیں علی کے منکر. بھائی بولتے ہیں کہ تو انشاءاللہ کچھ لیں گے, آج بھی نہ بولے تو پھر کب بولیں گے. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, انہیں کوئی بھی روایت سمجھ نہیں آتی. اب کیا کریں؟ ہے آپ ماشاءاللہ لگا رہے ہیں, مولا کو سلامت رکھے, یہ ہاتھ اور یہ زبان ہمیشہ آل محمد کی بلا کے لیے چلتی رہے. سناؤ لاکھ حدیثیں علی کے منکر کو, انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے, انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے, انہیں کوئی بھی دلائل نظر نہیں آتے. تو جو علی سے بغض ہو, شجرہ خبیث ہو جس کا, بھائی علی سے بغض ہو, شجرہ خبیث ہو جس کا, انہیں علی کے فضائل نظر نہیں آتے. اچھا یہ کیا کریں, کہا جاتا ہے اگر زیادہ پڑھا دیا تو غلو ہو گیا, جی بات نہ کریں تو مقصر ہو گئے. خدا کی قسم شیخ دیکھیے گا, جن جن کے ذرا محمد کر رہے ہیں کہ علی کے نام سے چلنا تمہاری قسمت ہے. یہ کیا کریں, ہمارا تو ہے یہ سلسلہ. حضور پاک کی حدیث نہ ہو تو خدا کی قسم اپنی محافل کو, اپنی مجالس کو ذکر علی سے مزین کرو. ہم اگر ان کی حدیث کے مطابق نہ کہیں تو آپ کے سامنے موجود ہے کہ علی ولی کے موانی جہاں موجود ہے, علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے, علی کے نام سے جلنا تمہاری قسمت ہے. منافقوں کی میں مٹی خراب کر دوں گا, منافقوں کی میں مٹی خراب کر دوں گا. ابو تراب کا شاعر ہوں میں, خدا کی قسم مقصروں کا میں جینا آزاد کر دوں گا. بڑی محبت, بڑی مہربانی, سلامت رہے آپ سب کی جہاں جہاں موجود ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے. قبلہ آل محمد کے چاہنے والے آج کی اس رات کو روز لے رہے ہیں. آمد ایمان زمانہ ہے. شعر دیکھیے گا کہ تو آپ کے دل میں لگن ہے, یہ اس سے پوچھے جس کے دل میں جلن ہے, اس کی جلن آپ بھی دیکھیے گا کہاں کہاں ہے کہ چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں. بھائی سلامت رہے. دیکھیے علماء کی سرزمین, علماء کے امام بارگاہ میں, علماء کی موجودگی میں, اور یہاں شاگرد وہ موجود ہیں جو مستقبل کے علماء ہیں, ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں. آپ گواہ بنا کر چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, اڑنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. کھلنے لگی حیدری, چلنے لگی مولا کی ولایت کی ہوائیں, کھلنے لگی ابلیس کے شجرے کی خطائیں. اور اگر دیکھنا چاہو کہ منافق ہے کہ مومن, تم کھل کے لگاؤ, یہ علی حق کی صدا ہے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. لیکن بچے بچے کے دل میں جوش ہے, نوجوان بھی لگا سکتے ہیں. قبلہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کسی پہ نعرہ لگانے کی. قبلہ کو پابندی تو نہیں ہے کسی پہ نعرہ لگانے کی. لگا سکتے ہیں نعرے یہاں پہ, علی کا نعرہ لگا سکتے ہیں نا. میرے نعرہ ہے علی. آپ ہوش ایسے بیٹھے, پتہ نہیں فضائل کسی اور پہ پڑھ رہا ہوں. خدا کی قسم اپنے شہر ہے, اپنے علماء کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. اگر یہاں بھی نہیں بولے تو خدا کی قسم یہ عادت بنائے, ورنہ قبر میں کیوں کے رہیں گے. علی علی کا ذکر اگر دنیا میں کرتے جاؤ گے تو قبر میں بھی چلتا رہے گا, ورنہ خدا کی قسم لاکھ تلقین سنا دی جائے ہو نہیں سکتا کہ آل محمد کے چاہنے والے نہ بول سکے. تلقین پہ جملہ شعر یاد آ گیا, آپ ادا کر رہا ہوں. جہاں آل محمد کے چاہنے والے موجود ہیں, کہتے ہیں مرنے کے بعد آل محمد کے چاہنے والے کہاں چلے جاتے ہیں, کس جگہ جاتے ہیں؟ حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں. ایک ترکیب میں شعر پڑھنے لگا ہوں, دیکھیے گا. حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, حیدر کے ملنگوں کا پتہ پوچھنے والوں, مومن تو فقط خود کی وادی میں ملیں گے, مومن تو فقط خود کی وادی میں ملیں گے. اور سونپا تھا لہب کو جنہیں تلقین سنا کر محشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے. محشر میں وہی لشکر ہادی میں ملیں گے. ابن صاحب آپ میں سے شعر کر رہا ہوں, جہاں جہاں موجود ہے کہ لالچ ہے لفافوں کا, نہ شہرت کی طلب ہے. دیکھیں کسی کو کوئی لالچ ہے, کسی کو کوئی لالچ ہے. خدا کی قسم آل محمد کا عطا کرنا یہ اتنا بہت کچھ ہے, یہ میرے مولا کی طرف سے عنایت ہے. شعر دیکھیے گا کہ ہے کیا, اگر لفافوں کی لالچ نہیں, اگر
دنیا کی لالچ نہیں، عہدوں کی لالچ نہیں، شہرت کی لالچ نہیں ہے کیا؟ دوسرے مصرے میں اپنے ترجمہ کروں گا، دعوے کی دلیل دیکھیے گا آل محمد سے، اگر دلیل نہ ملے تو خدا کی قسم اس درس سے اس کے سمجھ کی بھیک ہی نہیں کہ یہاں سے موجود ہے لالچ ہے لفافوں کا، نہ شہرت کی طلب ہے، لالچ ہے لفافوں کا، نہ شہرت کی طلب ہے، اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے، اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے، اقرار ولایت میرا عنوان نسب ہے، شبیر کی مدحت کے لیے خلق ہوا ہوں، شبیر کی مدحت کے لیے خلق ہوا ہوں، مولا کی نوازش ہے، نوازشی لقب ہے۔ آخری دو شعر اور آپ سے اجازت ہوں کہ دامن وقت گزارش ہے، خوبصورت پڑھنے والے چہرے میرے سامنے موجود ہیں، آپ کو ذکر رہا ہوں، میں نے اسلام آباد میں وہ شعر پڑھا، اس کے بعد وہ زبان زد عام ہو گیا، وہ آپ کو ذکر رہا ہوں، جامع صاحب زمان کی اس پاک مقدس سرزمین پہ دیکھیے کہ میدان میں آل محمد کو پڑھنے والے اتنے بڑے عالم کے سامنے میں کیا بیان کروں، لیکن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ غدیر خون کا منبر بنایا گیا، مولا مشکل کشا کی شان میں 3 گھنٹے کا خطبہ ہے میرے رسول پاک کا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ طیب جلدی سے آئے، آپ کے مزاج میں شعر موجود ہے، نعرہ حیدری، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے کہ مولا کی شان میں، اللہ کی آیت موجود ہے، اے رسول اے رسول اے رسول، تو جب سے ہے، جب سے ہے، اب جب سے رسول ہے، جب سے ہے، نہ جب تھا نہ تب تھا نہ کب تھا، رسول تھا، اللہ نے جب سے خلق کیا، شعر دیکھیے گا کہ تو نے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، اور عالم اپنی پر موجود ہے، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، علی کہا بھی گیا، علی دکھایا بھی گیا، بسم اللہ، جی بڑی محبت، سلامت رہے مولا، آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح جشن میں آنا چاہیے، منانا چاہیے، خدا کی قسم، وہ جن کے ہیں وہ تو منا رہے ہیں، جن کا ہے ہی کوئی نہیں، ذرا تم بھی مناؤ نا آ کے جشن مناؤ، مناؤ کسی کو مولا، کسی کا جشن مناؤ، بے شک خدا کی قسم 1 سے 14 تک 72 تک آئمہ کرام سے لے کر ازواج مطہرات سے لے کر ایک ایک کی آمد کا بھی اور ایک ایک کی شہادت کا دن بھی بتایا ہے۔ آل محمد پر سے آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں عید غدیر پہ، غدیر کا میدان ہے، 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، من کنت مولا ہو، توجہ رکھیے گا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ خدا کی قسم بلال کے منبر پہ موجود ہو کر سورج کی تابش موجود ہے، سورج سوانے سے بھی موجود ہے، تازہ تازہ حاجی حج کر کے آئے ہیں، جو آگے چلے گئے پیچھے بلائے، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بلائے، میں بس میں اکٹھا کر کے ایک جگہ موجود ہو کر شعر دیکھیے گا کہ سورج کی تابش اور فضائل کی بھی شدت، کہ بس سورج کی تابش اور فضائل کی بھی شدت، سورج کی تابش اور فضائل کی بھی شدت، من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا، من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا، 10 سے رجوع بقرعید بناتے ہیں، کلیجی بناتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، 18 سے رجوع بھی غدیر بناتے ہیں، دیکھیے گا دونوں کی مواصلت پیش کر رہا ہوں، شیخ کا پسینہ نکل گیا، 24 گھنٹے موجود ہے، 3 گھنٹے کا خطبہ لیے سن رہا ہے، تازہ تازہ حاجی آ رہے ہیں، موجود ہیں، من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا، سورج کی تابش اور فضائل کی بھی شدت، من کن تو سنا گھوم گیا شیخ کا بھیجا، اور بھونتی ہے کلیجی یہاں ذی الحجہ کی 10 کو، 18 کو بھونتا ہے منافق کا کلیجہ۔ سلامت رہے مولا حسین، آپ کو ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے، اور جنم کس کس کا ہے، جہاں جہاں شعر دیکھیے گا، میں نے اسلام آباد پڑھا، بابو سے میرا موجود تھے، خدا کی قسم کی اس سے بڑا میرے لیے احساس نہیں، جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے۔ آپ طرف آواز آ رہی ہے میری تو جواب دیجیے گا ضرور، وہ جلن یہ بغض علی کی شدید ہوتی ہے،
बड़ा सजदा इमाम ने उसको करा दिया। फिर ये सिर्फ रिसालत नहीं कि मौलाना इस तरह से फरमाई है। पेशावर के एक पठान ने कुछ जुमला कहा निकला, वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया। हर शख्स ने उसके अंदर टिकटॉक में, मीम्स में, हर जगह उसको इस्तेमाल किया। उसी अंदाज में और पठान के ही लहजे में कलाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि शायर होने के नाते मुझे ज़रूर है कि मैं वो जो अल्फाज हालात हाज़िरा में देखूँ उसको मैं पिरो दूँ अपने अशार में। ताहिर भाई आपसे दवा लेने के लिए गुलाम साहब आपसे तमाम जितने मौजूद हैं, मेरा भाई अदर मौजूद है, खूबसूरत मौला का सनाखा है। शेर देखिएगा कि कहाँ मौजूद है। इसमें एक लफ्ज़ आ रहा है नरक। नरक कहते हैं हिंदी में दोज़ख को। किसको कहते हैं? दोज़ख को, नरक। नरक देखिएगा, बस आप समझेंगे इंशाअल्लाह, बहुत आसान अल्फाज में है। अल्लाह और इब्लीस का मुकालमा है। कहा कि मैंने आदम को खल्क़ किया, अब तो इसको सजदा कर। तो आदम को सजदा न किया इब्लीस ने, और इब्लीस ने सजदा न कह के क्या कहलवाया? कहा कि तू मेरी जन्नत से निकल जा। जाएगा कहाँ से? आते मुस्तकीम पे बैठूंगा, जो तेरे होंगे उनको बहकाऊंगा, और जो जन्नत के लेकर दोज़ख में ले जाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे